صدی کی عظیم المرتبہ شخصیت، ہندوستان نہیں پورے عالم اسلام کی آبرو، مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب زندگی کے ایسے اوراق جن کے مطالعے سے زندگی سنورتی ہے، مولانا کی زندگی کے وہ گوشے جو نشان راہ کا کام دیتے ہیں، یعنی حضرت مولانا کی گھریلو زندگی، تصنیف و تالیف کا طریقہ، اسفار کے معمولات، ساتھ رہنے والے علماء اور افراد خاندان کی تربیت، مختلف ممالک کے سربراہان کے ساتھ مراسم کی نوعیت، ان جیسے موضوعات پہ تفصیلی گفتگو پہلی بار سنیے آپ کے رفیق و معتمد حضرت مولانا نذر الحفیظ ندوی ازہری کی زبانی۔ حضرت مولانا کی ایک حیثیت شہر آفاق مصنف کی تھی۔ آپ کی بہت سی تصانیف ہیں اور بے شمار تصانیف ایسی ہیں جن کا 5-6 زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے۔ تو آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ اتنی مشغولیت تھی، مشاغل، تحریکات، تنظیمیں، جلسے، دعوتی کام اور گھریلو زندگی، جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا، اس سب کے ساتھ آپ پابندی سے تصنیف و تالیف کا کام کرتے تھے، یہ کس طرح ہو پاتا؟ وہ اس میں حضرت نے شروع سے رکھا کہ وقت کی پابندی کا بہت اہتمام تھا۔ ایک منٹ کا ان کے یہاں حساب ہوتا تھا، اور وہ نمونے کے طور پر مولانا عبد المجید دریابادی کو پیش کرتے تھے کہ مولانا عبد دریابادی ایک منٹ حساب۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ حضرت مولانا نے زبان میں مہارت پیدا کی شروع میں، اردو زبان میں شروع میں اپنے بڑوں سے مشورہ کیا کہ ہم کو کیا پڑھنا چاہیے، تو اردو زبان و ادب میں مہارت پیدا کی، اور اس میں خوب لکھا انہوں نے، ہزاروں اشعار یاد تھے اردو کے، فارسی کے، عربی کے، اور فرماتے تھے کہ کسی زبان میں مہارت پیدا کرنے کے لیے اس زبان کے اشعار پیدا کرنا۔ غالب تھے، اقبال تھے، اقبال تو ان کے پسندیدہ شاعر تھے۔ اسی طرح سے ابتدائی دور میں اسماعیل میرٹھی کی کتاب، اردو کی پہلی کتاب مسدس حالی، یہ سب زبانی یاد تھی، اور اس کا اثر ان کی اس پر تحریروں پر۔ اور آپ دیکھیے کہ شخصیتوں کی تصویر کشی میں ان کی 3 جلدوں میں کتاب ہے پرانے چراغ، اس میں کس طرح تصویریں کھینچی انہوں نے کہ رشید احمد صدیقی جیسے ادیب نے ان کو داد دی خاکہ نگاری میں۔ تو زبان میں مہارت۔ اس کے بعد پھر ان کی تصنیف آئی سیرت سید احمد شہید، پہلے ایک حصے میں آیا لیکن اس میں برابر فکر کرتے رہے، اور جب کوئی تصنیف ان کے سامنے اس کا اچھا ہوتا تھا تو اس میں وہ شروع کر دیتے تھے صحیح نیت کے ساتھ کہ اللہ اس سے فائدہ پہنچائے لوگوں کو، یہ ان کی خاص بات ہوتی تھی۔ اور اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے کہ تصنیف سے پہلے وہ اس کا استخارہ کریں اور دعا کریں، اے اللہ ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو ہماری مدد کرنا۔ اس کے لیے دعاؤں کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام کرتے تھے، وہ کثرت سے دعائیں کرتے تھے۔ اور اس کے بعد پھر جب ناشتے سے فارغ ہوتے تھے تو پہلے سے تیاری ہوتی تھی کہ آج یہ کام کرنا ہے، اور جب تک خود لکھتے تھے تو بہت تیزی کے ساتھ لکھتے تھے۔ مثال کے طور پر ان کو جانا تھا دمشق میں، وہاں وزٹنگ پروفیسر کی حیثیت سے، تو انہیں وہاں لیکچر پیش کرنا تھا، اس کے لیے تیاری کرنی تھی انہیں۔ تو چونکہ ان کی معلومات اور ان کی علم تاریخ کا، شخصیات کا وہ مکمل ہو چکا تھا، اس لیے وہ صرف وہ اس کا حوالہ دینا ہوتا تھا، باقی وہ لکھتے چلے جاتے تھے اور پھر بعد میں اس کا حوالہ دیتے تھے۔ اور ان کا حافظہ ایسا مضبوط تھا کہ وہ معلوم تھا کہ کون سا لفظ، کون سی تعبیر کس کتاب میں ہے اور کس نے کیا لکھا ہے۔ اس کے بعد پھر بعد میں اس کا حوالہ دیتے تھے، اگر کتاب ہوتی تو بر وقت حوالہ دیتے، ورنہ بعد میں حوالہ دیتے ہیں۔ تو لکھنے کا جو وقت ہوتا تھا 4 گھنٹے 5 گھنٹے، یہاں تک کہ کوئی بڑا مہمان ہوتا تھا، میں یاد ہے کہ حضرت رائے پوری تشریف لائے مرکز میں، تو حضرت ان کو ناشتے کے بعد بٹھا دیتے تھے اور لوگ ان کے پاس رہتے تھے اور کہتے تھے حضرت ہم کو ابھی لکھنا ہے، وقت آ گیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو اجازت دیجیے چاہیے۔ تو فرماتے تھے کہ ہم اتنے عادی ہو گئے تھے کہ اگر ہم وقت پر لکھنے کا کام نہ کریں تو ہم کو ہمارے سر میں درد ہو جائے۔ اس کی پابندی ہم نے دیکھا کہ انتظامیہ کا جلسہ ہونے والا ہے 10 بجے، اور حضرت مولانا اس سے پہلے فرماتے بھائی ہم نے اپنا کام معمول پورا کر دیں، اتنے خطوط کا جواب دینا ہے، وہ جواب دیا، تھوڑا سا مضمون لکھوایا، اس کے بعد کہا کہ وقت ہو گیا چلے، وہاں سے اٹھ کے سیدھے جلسے کا جاتے تھے۔ اور یہ معمول ان کا سفر میں بھی نہیں چھوٹتا تھا،
लिखने का काम। और फिर जब बीनाई में कमजोरी हुई, लिखने से माजूर हो गए, इमला कराने लगे, तो जो दौर उसका है कि बीनाई मुतासिर हो गई थी, खुद लिख नहीं सकते थे, तो हजरत जो है वो सुनते थे। कोई किताब अगर नहीं आई तो उसको सुनते थे और उसके बाद जरूरी नोट कहते थे यहाँ से यहाँ तक नकल करते, और उसके बाद फिर जो पुराना मुताला होता था उसकी बुनियाद पर हजरत दिखवाते थे। मिसाल के तौर पर हमने देखा कि सीतापुर हॉस्पिटल जो उस जमाने बड़ा हॉस्पिटल था, ये सन 65 की बात है, हजरत के साथ थे हम, तो उस वक्त फरमाते थे भाई यहाँ से जाने के बाद हमको अरकान अरबा लिखाना है और बहुत अहम है ये। और उसके बाद फिर वहाँ से फारिग हुए तो सख्त गर्मी के ज़माने में हम देखा वहाँ लाइब्रेरी में वहाँ बिजली नहीं थी, शदीद गर्मी लू चल रही है, मस्जिद के पीछे जो मोर्सरी की तरफ है उसके साए में हजरत मौलाना बैठते थे और ठंडा पानी उनकी ज़रूरत थी, थोड़ी थोड़ी देर बाद ठंडे पानी का वो लेते थे घोंट, और उसके बाद फिर उनके सामने कुछ चीज़ें होती थी कि यहाँ ये करना है, उसके बाद फिर उसको लिखाते थे, लिखने वाले लिखते थे, और उसमें जब लिखाते थे तो तसल्जुल के साथ लिखाते थे। एक मतलब हमें याद है कि हजरत को एक किताब का मुकदमा लिखवाना था और अरबी में लिखवाना था। हजरत मौलाना के वालिद साहब किताब अल हिंद फिल अहद इस्लामी इंडिया ड्यूरिंग द मुस्लिम रूल के नाम से वो अरबी में थी, तो उसकी तस्दीक कराई। दीमक ने जगह जगह से उसको डाल लिया था, इस यहाँ कौन सा लफ्ज़ था, ये कौन सा सन है, और सन 1200 फला। अब उसके बाद वो लफ्ज़ वह हर्फ है नहीं, अब उसके लिए किताबों को देखना और मुतय्यन करना। ऐसा हुआ कि किसी के सन वफात नहीं मिल रहा है, तो एक साहब को लिखा है दरबार में कि देखिए फला उनके यहाँ उनकी कब्र जो है फला जगह है, आप देखिए कि उनके मज़ार पर कौन सी सन तहरीर लिखी हुई है। लाहौर भेजा लोगों को, यहाँ वहाँ जो लोग थे, इसी तरह से लखनऊ में, तो इस तरह उसका एहतमाम करते थे, तहकीक का एहतमाम करते थे, पूरी तैयारी करते थे। और दूसरी बात यह है कि वो उनका वक्त की पाबंदी ऐसी थी कि उसमें वो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, कोई दखल नहीं करे। हमें याद है कि हज़रत मौलाना को एक जरूरी तहरीर लिखवानी थी तकिए पर, तो नीचे एक साहब को मुतय्यन किया, चौधरी अब्दुल मन्नान साहब थे मरहूम, वो उनका देखिए चौधरी साहब आप यहीं रहिए, हम ऊपर जा रहे हैं, बहुत मकाला लिखवाना है, जरूरी है। कोई भी है सिवाय इसके हज़रत शेखुल हदीस आजा मौलाना ज़करिया साहब, तो अलग बात है, लेकिन हो सकता है हज़रत खिज़्र आ जाए, खिज़्र जो है कहीं भी पहुंच जाते हैं, तो किसी को इजाज़त मत दिए वो ऊपर आए। हज़रत चले गए ऊपर, उसके बाद वहाँ तकरीबन 9 बजे चले गए, और फिर जब अजान ज़ोहर की हुई 1 बजे तो नीचे आए, उसके बाद चले गए मस्जिद, चले गए, नमाज पढ़ी, नमाज के बाद आए और पूछा तो कोई आया तो नहीं, तो एक बुजुर्ग थे जो सफ़ेद दाढ़ी थी और बहुत नूरानी चेहरा और सफ़ेद लिबास, कहा कि हाँ ये साहब आए थे, तो पूछा कि आपका नाम क्या है, उनका खिज़्र, तो हज़रत हंसे, कहा ये अंदाजा हुआ कि ये अल्लाह के बंदे हैं बाहर। तो ये हाल था कि कोई इस मौके पर आ जाए तो हज़रत की तरफ आए हैं तो ठीक है आप बैठिए, उनको चाय पिलाइए, उनके क्या नाम है इसका कहिए आराम करें और घर में मुलाकात होगी। तो इसकी पाबंदी बहुत ज़्यादा थी, और कोई चीज़ अगर देखनी है दूसरे दिन तो पहले से उसकी तैयारी के देखिए फला फला किताब में कल देखनी है, और जब तशरीफ लाते थे लाइब्रेरी से तो जो ताल्लुक वाले थे और किताब उनको दुकान में दिखवा दिया कि फला फला किताब आनी चाहिए, और वो किताब आ जाती थी, और बैठने से पहले फरमाते थे कल देखो ये किताब में देखनी है, उसमें फला इक़्तिबास देखना है। ऐसा भी हुआ कि हज़रत ने एक हदीस के लिए हमसे फरमाया कि देखो इसको तलाश करो कहाँ मिलेगी, अरकान अरबा लिखी आ रही थी, तो हमको बहुत तलाश के बाद नहीं मिली, तो फरमाया मौलाना मंजूर साहब को टेलीफोन करो, उनसे पूछो। उसके बाद फिर वहाँ से भी कामयाबी नहीं हुई, तो फरमाया कि देखो किताब में देखो, फला किताब में देखो, होते होते आखिर में 2 दिन में वो हदीस मिली, तो हज़रत को बड़ी खुशी हुई। इसी तरह से किसी आयत की तफसीर पे इस लफ्ज़ के क्या माने हैं, फला तफसीर देखो, ये देखो, वो देखो, इस तरह से इसका इस्तेमाल करते थे। और हमने देखा है कि हज़रत मौलाना एक मरतबा वहाँ गए, गोरखपुर गए, सख्त गर्मियों का ज़माना था, उनके साथ थे, और बिना जाहिर है कमजोर, दिन भर वहाँ मसरूफ रहे,
صبح ناشتے کے بعد سے لے کر یہاں میٹنگ وہاں میٹنگ، یہاں جلسہ، یہاں خصوصی جلسہ، عشاء کے بعد وہ ایک جلسے عام، اور سیدھے وہاں سے گیا کہ اسٹیشن 10:30 بجے گاڑی چلتی تھی، وہاں کھانا وہیں کھایا اسٹیشن پر ٹرین میں، اور تقریباً 11:30 بج گئے رات کو۔ اور اس کے بعد پھر گرمی کا زمانہ، تہجد کے لیے اٹھے اور ان کو وضو کرا کے تہجد کی نماز پڑھائی، اور پھر فجر کی نماز پڑھی، اور اس کے بعد وہ خواہش ہوئی ہمارے دل میں کہ اب حضرت مولانا آرام کریں گے، اس لیے کہ ہم بھی جگے ہوئے تھے، حضرت مولانا جگے ہوئے تھے، تو فرمایا کہ کیا تم تیار ہو؟ تو میں نے کہا کہ ہاں تیار ہے۔ تو ایک مسودہ تھا، عربی سے اردو میں ترجمہ ہوا تھا، مولانا محمد رسینی مرحوم نے کیا تھا، اس کو دیکھنا تھا۔ تو وہاں پڑھتے جاتے تھے، حضرت مولانا اس کی پوری ریڈنگ کر رہے تھے، اور ہوتے ہوتے یہاں تک کہ وہ 12 مکھی پہنچے، اور 12:30 بجے کے وقت پر میں دیکھو یہاں سموسہ مشہور ہے اور چائے بھی اچھی ہوتی ہے، لیا تو سموسہ اور یہ کھا کر کے جب سٹی شہر میں اترے ہیں تو کام مکمل ہو گیا تھا۔ 250 صفحے کا مسودہ پورا دیکھ لیا تھا، کہا کہ الحمدللہ سے بات۔ تو اب یہ اندازہ لگائیے کہ وقت پر کام کرتے تھے، اور اس میں ہوائی جہاز میں بھی وہ کام کرتے تھے، ٹرین میں بھی کام کرتے تھے، مطالعے کا کام جاری رہتا تھا۔ اور کبھی ہم نے خالی وقت نہیں دیکھا کہ خالی بیٹھے ہوئے ہوں، کوئی کام نہ کرنا ہوں، یا تو تلاوت کرتے تھے، سورہ یاسین پڑھنے کا معمول تھا، کثرت سے، اسی طرح سے، یا کوئی کتاب سن رہے ہیں، جب تک وہ بینائی متاثر تھی کتابیں سنتے تھے کثرت سے۔ ہم نے رائے پور، اس میں سیداپور کے قیام کے زمانے میں تقریباً 2500 صفحات اردو کے اور عربی کے اپنی کتابیں سنائی۔ کوئی ایسے اشعار آ گئے فارسی کے تو فارسی پڑھنے میں دشواری ہوئی تو اس کو نظر انداز کر دیا، فرمائیں نہیں یہاں فارسی کا ایک شعر ہو، ایک جگہ اقبال کا شعر تھا، ان کا تم نے اقبال کا شعر چھوڑ دیا یہاں۔ تو حضرت کا حافظہ یہ تھا، کھانے کے زمانہ قیام میں حضرت سیرت نبی پر لکھ رہے تھے، تو ہم کو خط دکھا کہ دیکھو ہم نے ایک کتاب دیکھی تھی اس وقت جبکہ 1951 میں رکھے تھے، تاریخ یہود کی بلاد العرب، تو دیکھو یہ کتاب اگر ہو تو فلاں صفحے سے فلاں صفحے تک نقل کر کے بھیج دو۔ اس لیے کہ ہم کو مدینہ منورہ میں یہودیوں کی جو حالت تھی اس کے بارے میں اسرائیل بالفلسون جو یہودی مصنف ہیں اس کی اقتباس کی ضرورت ہے۔ اور نظر لگائیے کہ 1951 اور یہ 1979 میں حضرت کو یاد ہے کہ یہ کتاب ہم نے دیکھی تھی، پڑھی تھی، اور اس میں فلاں صفحے سے فلاں صفحے تک، تو ہم نے وہ نقل بھی تو حضرت نے دعائیں دی، اور اسی طرح سے وہاں کے زمانے میں 2-3 کتابیں منگوائی ہم سے۔ تو اس کا اہتمام بڑا ہوتا تھا کہ حوالوں کا اہتمام اور پورے اس کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ، جس سے جہاں جو لفظ دیا ہے اس کا بھی تذکرہ، کہ یہ خیال ہم نے فلاں کی تصنیف سے لیا ہے، یہ جملہ ہم نے فلاں سے لیا ہے، اس کا بھی اہتمام ہوتا تھا۔ اس طرح حضرت مولانا وقت کی قدر کرتے تھے اور اس کے مطابق پورا کام مکمل رہتا تھا۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ کثرت سے، اور یہاں یہ بھی بات یاد آتی کہ قصر نبیین جو بچوں کی کتاب ہے وہ عربی میں لکھ رہے تھے، پہلا حصہ لکھ چکے تھے، دوسرا حصہ لکھ رہے تھے کہ کشمیر کا سفر پیش آ گیا، سری نگر سے ان کو جانا تھا مظفر آباد اس زمانے میں جبکہ ابھی تقسیم نہیں ہوا تھا۔ تو فرمایا کہ ہم بس اسٹینڈ پر بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے تھے، 2-3 آدمی اور تھے، تو ہم اس پہ بیٹھ کے بسیں آ رہی بھری ہوئی، اس میں جگہ نہیں مل رہی، تو ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس کا انتظار کریں، لکھتے رہے۔ تو اس نبی فرمایا کہ 15 صفحے ہم نے وہاں بس اسٹینڈ پر کرسی پر بیٹھ کے لکھا، یعنی اس وقت کی بھی قدر کی۔ سہارنپور سے تشریف لا رہے تھے، ٹرین میں بڑی مشکل سے جگہ ملی اور بھولڈال بچھا کر کے گیٹ کے پاس بیٹھے اور ایک مقالہ لکھنا تھا، وہیں بیٹھے بیٹھے لکھنا شروع کیا، بھیڑ سخت لیکن اس کی کوئی پرواہ نہیں، اور جب لکھنؤ پہنچے تو وہ مقالہ مکمل ہو چکا، یعنی 4 گھنٹے مسلسل لوگ لکھتے رہے۔ تو بہت مشغول حالت میں بھی وہ ان کا ذہن کام کرتا تھا، برابر کہ یہ معلومات کہاں ملیں گی، یہ فلاں لفظ کیا معنی ہوں گے، یہ برابر سوچتے رہتے تھے، اور جب اطمینان ہوتا تھا تو اس کی تحقیق کرتے تھے۔
اس وجہ سے حضرت کا قیام میں بڑی برکت ہوئی اور ماشاءاللہ مطالعہ چونکہ بہت مکمل تھا ہر پہلو سے، اس لیے حضرت کو ضرورت پیش نہیں آئی کہ اپنی کتاب میں کوئی تبدیلی بنیادی کریں۔ معلومات کا اضافہ تو ٹھیک تھا کہ مثلا ہم شہید کی کتاب ایک جلد میں تھی، لیکن اس میں معلومات میں اتنا اضافہ ہوا کہ 2 جلدوں میں ہو گئی، تو برابر فکر کرتے تھے کہ کوئی نئی معلومات ہو تو اس میں اس کی فکر ہوتی تھی، اور معلوم ہوتا تھا کہ فلاں کے پاس یہ مقصودہ ہے، فلاں کے پاس یہ کتاب ہے، تو اسے منگوانے کی کوشش کرتے تھے۔ اس طرح سے آپ دیکھیے کہ ان کے ملفوظات ہیں جو کئی حصوں میں ہیں۔ تو یہ وقت کی قدر عشاء کے بعد جو ہے وہ طلبہ کی مجلس ہوتی تھی، اس میں سوالات ہوتے تھے اور حضرت مولانا اس کا جواب دیتے تھے، تو علمی، دینی، تاریخی اور شخصیات اور واقعات، تحریکات، ان سب کا تذکرہ ہوتا تھا، اور حضرت مولانا بے تکلفی کے ساتھ طلبہ سے باتیں کرتے تھے، اور وہ گویا کہ طلبہ بھی اس کا اہتمام کرتے تھے حضرت کی مجلس میں جائیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اس طرح وقت کی قدر تھی کیا، اور یہاں تک کہ ہم بتا رہے ہیں کہ ہوائی جہاز میں بھی بیٹھتے تھے۔ تو پہلی مرتبہ حضرت کے ساتھ سفر ہوا بمبئی سے منگلور کا، جب ہوائی جہاز میں بیٹھے تو فرمایا کہ بابو ہو، جی ہاں، فرمایا کہ ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ ہوائی جہاز میں بیٹھیں تو درود شریف پڑھیں۔ فرمایا کہ آسمان اور زمین کے درمیان صرف امت محمدیہ میں مسلمان ہیں جو اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں، ورنہ آپ دیکھو کہ اس میں جتنے مسافر ہیں کسی کو توفیق نہیں ہوگی کہ اپنے محسنوں کا تذکرہ کریں۔ تم بھی اس کا اہتمام کرو۔ اور پھر ہم نے بعد میں دیکھا اور سنا بھی کہ 5 گھنٹے کا 8 گھنٹے کا سفر، اور باوجود ہوتے تھے حضرت درود شریف میں ایک سال، باوجود ہے کہ بار بار پیاس لگتی تھی لیکن پانی نہیں پیتے تھے کہ پانی پیئیں گے تو سجنے کا تقاضا ہوگا کہ وضو کرنا پڑے گا، تو 8 گھنٹے 9 گھنٹے 12 گھنٹے تک کھانا پینا بھی چھوڑ دیتے تھے کہ درود شریف میں وہ ہو گیا۔ اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ وقت کی قدر ہو جاتی۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن